بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے ناخن کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچی پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور اپنے کپڑے جھاڑ لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ بارش کے موسم میں بتی جلانے سے حشرات نہیں آتے۔ جو خواتین دوپہر سے شام تک سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، اس لیے دوپہر میں بس تھوڑی دیر ہی سونا چاہیے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کو پھٹکڑی کا ٹکڑا سر کے پاس رکھ کر سونے سے پورا دن آپ پسینے کی بدبو سے آزاد رہیں گے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچنا ہے تو گنے کا رس پیا کریں۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور موٹاپا کم کرتی ہے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک گلاس پانی کا نہانے کے بعد پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرتا ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ لیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیکوریا کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھا لیا کرو۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوری نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زور لگا کر پخانا مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ پھل کھا کر پانی پینے سے
کھانسی کا مرض ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صابن کی جھاگ سے شیو بناتے ہیں ان کے بال کڑک ہو جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد لمبی لمبی سانس لینے سے ڈھیلی چھاتیاں ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ درمیان والی انگلی کو کان میں ڈال کر ہلانے سے گلے کی خراش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھنڈی اور بند گوبھی کا استعمال بانجھ پن میں فائدہ مند ہے۔ بطخ کے انڈوں کو ابال کر کھانے سے چھوٹی چھاتیوں کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ لوہے کے دروازوں پر آئل پینٹ کر دینے سے دروازے زنگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ شرمگاہ کو چنبیلی کے عرق سے دھونے سے شرمگاہ کی خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو مٹی کی پیالی کو گیلا کر کے سرہانے رکھنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل مت بیٹھیں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ محنت مزدوری کرنے والے بندے کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صابن کی جھاگ میں لیموں کے قطرے ملا کر چہرے پر آہستہ آہستہ ملنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ نیلا رنگ دماغی اور جسمانی تناؤ سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے، سینے کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں، 80 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک بھی چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ جو عورت اپنی چھاتی پر بار بار ہاتھ لگاتی ہے اس کے ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو عورت بوڑھی خواتین سے زیادہ میل جول رکھتی ہے ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی اور کھانا روزانہ رکھ دینا چاہیے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ بخار کی حالت میں ہم بستری کرنے سے پٹھوں میں درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں 2 سے 3 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ درد اور بدہضمی بھی بڑھاتی ہے۔ پیٹ چھوٹا کرنے کی ترکیب۔ پیٹ چھوٹا کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ روزانہ صبح بستر چھوڑنے سے پہلے پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر الٹے ہو کے لیٹ جایا جائے۔ 15 منٹ تک اسی طرح رہا جائے، پھر سیدھے ہو جائیں۔ چند ہفتوں میں پیٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ کپڑے دھونے والا صابن۔ یہ عام چربی سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں گندا بروزہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وزن بڑھانے کے لیے سوڈیم سلیکیٹ بھی
ڈالا جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے چقندر کو پانی میں ابال کر اس پانی سے منہ دھونے یا منہ پر روئی کی مدد سے یہ پانی لگا کر 5 منٹ بعد منہ دھونے سے کافی حد تک فرق محسوس ہوتا ہے۔ نیز اس سے چہرے کے داغ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے ایک چقندر پانی میں ابال کر سر پر خوب ملیں اور آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ عمل دہرائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے اس کے لیے ٹھنڈے پانی میں روئی کے 2 ٹکڑے بھگو کر نچوڑ لیں اور ان پر عرق گلاب چھڑک کر آنکھوں پر رکھیں۔ تقریباً 15 منٹ روزانہ یہ عمل کرنے سے ہلکے دور ہو جائیں گے۔ ہاتھوں اور گردن کی خوبصورتی کے لیے کسی بھی وقت روغن بادام سے ہاتھوں اور گردن کا مساج کرنے سے ان کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کی تازگی کے لیے تازہ دہی چہرے پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناک سے سیاہ کیلوں کے خاتمے کے لیے ناک پر اچھی کوالٹی کی کولڈ کریم کا مساج کریں، پھر ململ کے کپڑے سے کریم صاف کر کے لیموں کے رس دار چھلکے کو ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ چکنی جلد کے لیے ایک پیالے میں گرم پانی لیں، اس پانی میں چند قطرے لیموں نچوڑ لیں، پھر نرم ململ کا صاف کپڑا چہرے کے سائز کے مطابق لیں، اسے اس پانی میں ڈبو کر ہلکا سا نچوڑیں اور یہ کپڑا اپنے چہرے پر کچھ دیر کے لیے پھیلا لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی فالتو چکنائی صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے کا تکیہ نکال دیں، چائے کے قہوے میں برف ڈال کر ٹھنڈا کر لیں اور روئی میں بھگو کر آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ انگوروں کے بیج کا تیل خشک جلد کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ ہلکی سی نم جلد پر اس کا مساج بہترین نتائج فراہم کرتا ہے۔ انگوروں کا میدا بنا کر اسے پورے چہرے پر لگائیں، 10 منٹ بعد صاف کاٹن سے صاف کرنے کے بعد چہرے پر تازہ پانی کے چھینٹے ماریں، آپ کی جلد چمک اٹھے گی۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے انگور کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے انگور میں شہد ملا کر استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ سر درد کا علاج۔ اگر آپ کو سر درد کی شکایت ہے تو سر کو بھاپ دیجیے اور پھر اسے سرد پانی میں بھیگے ہوئے تولیے سے صاف کر دیجیے، درد سر دور ہو جائے گا۔ ذرا سا نمک کھائیے اور پھر اس کے 10 منٹ بعد ٹھنڈا پانی پی لیجیے، بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ پیاز کاٹ لیجیے اور اسے سونگھیے۔ وہ چائے جس میں زیادہ پتی پڑی ہو لیجیے اور اس میں آدھا لیموں نچوڑ لیجیے۔ اگر اس میں چاہیں تو چینی یا ذرا سا نمک ملا کر پی لیجیے، سر درد کو فوری آرام ہوگا۔ روئی کو لیموں کے عرق میں ڈبو لیجیے اور پھر اسے پیشانی پر ملیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ احتیاط سے نسوار کی مانند پسا ہوا نمک سونگھ لیجیے، درد سر کو آرام ہوگا۔
پیاز لیجیے اور اسے سل پر پیس لیں، پاؤں کے تلووں پر اس کا لیپ کریں، سر کا درد ختم ہوگا۔ ہاتھوں سے مرچ کی جلن دور کرنا۔ اکثر مرچیں پیسنے سے، ہری مرچیں کاٹنے سے اور ہاتھوں میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جلن کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا نیل پانی میں ملا کر ہاتھوں پر لگا لیں اور 5 منٹ بعد دھو ڈالیں۔ اچار کو ٹھیک رکھنے کے لیے اگر اچار خراب ہو رہا ہو تو اس میں لیموں کا عرق یا سرکہ ڈال دیں تو اچار خراب نہیں ہوگا۔ ابلے ہوئے چقندر کا چھلکا۔ چقندر کو ابال کر گرما گرم نکال کر کاغذ پر ملیں، اس کا سارا چھلکا اتر جائے گا۔ بغل کی بدبو اور جراثیم دور کرنے کی ترکیب۔ پھٹکڑی کو تھوڑی دیر تک بغل میں دبا کر رکھیں تو بغل کی بدبو دور ہو جائے گی اور جراثیم مر جائیں گے۔ دروازوں کے قبضوں کا زنگ دور کرنے کا طریقہ۔ دروازوں کے قبضوں میں اگر زنگ لگ جائے تو مٹی کے تیل میں تھوڑا نمک ملا کر لگانے سے قبضے ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر زنگ بھی نہیں لگے گا۔ ایلومینیم کے برتن سے جلی چیز دور کرنے کی ترکیب۔ ایلومینیم کے برتن میں اگر کوئی چیز پکاتے ہوئے جل کر چپک جائے تو اس برتن میں ایک پیاز کاٹ کر اور پانی ڈال کر ابالیے۔ ایسا کرنے سے تھوڑی دیر بعد برتن سے جلا ہوا کھانا چھوٹ جائے گا اور برتن بالکل صاف ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاولوں کو نکھارنے کی ترکیب۔ چاول ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچہ گھی ڈال دیں، اس طرح ابلے ہوئے چاول الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگر ابلے ہوئے چاولوں میں لیموں کا رس ڈال دیں تو چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے، لیکن خیال رہے کہ لیموں کا رس چند قطرے ہی ڈالا جائے، اگر زیادہ مقدار میں ڈال دیا گیا تو چاولوں میں ترشی آ جائے گی۔